بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سنائیں کیا حال ہے آپ حضرات کا؟ امید ہے اللہ رب العالمین کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب پہ اپنے فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، آج میں جو نسخہ لایا ہوں اس کے لیے بھائی بہت دنیا جو ہے ڈھونڈ رہی ہے نسخہ، کہ کوئی اچھا نسخہ مل جائے۔ میرے بھی تجربے میں آیا ہے، میں نے نسخہ بنایا، استعمال کیا، زبردست فوائد ہیں اس میں۔ میں نے کہا چلو اپنے چینل کے جو دوست ہیں ان کی خدمت میں بھی پیش کر دوں۔ بس جو بنائے گا، استعمال کرے گا اس کو، وہی اس کے کمال دیکھے گا۔ بہت زبردست نسخہ ہے، طاقت کے لیے، مردانہ طاقت کے لیے، قوت باہ کے لیے۔ فوائد اس کے بے شمار ہیں۔ تھوڑا لمبا نسخہ ہے، میں عموماً کم ہی جو ہے نا نسخے تھوڑی دوائیوں والے وہی بتاتا ہوں۔ یہ ہے ذرا لمبا، مگر اس کے فوائد کے سامنے پھر وہ جو ہے نا تکلیف وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات اس کے فوائد سن لیں۔ یعنی جوانی اور طاقت ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عام جسمانی کمزوری اور مردانہ کمزوری ختم کرتا ہے، عضو محسوس کی لاغری، ٹھیلا پن، شہوت کی کمی کو دور کرتا ہے، انتشار اور سختی کے لیے لاجواب ہے، اور پھر صورت انزال کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ اور کمال اس میں یہ ہے کہ شوگر کی وجہ سے ہونے والی پٹھوں کی کمزوری اور قوت باہ کی کمی وہ بھی دور کرتا ہے۔ جسم سے سستی، نقاہت، تھکاوٹ کا خاتمہ کرتا ہے، ہر قسم کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے، مشت زنی اور کثرت صحبت کے نتیجے میں ہونے والی کمزوری بھی دور کرتا ہے، مادہ تولید پیدا کرتا ہے، افزائش کرتا ہے اس کی، اور اس کو گاڑھا کرتا ہے، اس کی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ بہترین نسخہ ہے۔ اجزاء آپ نوٹ کر لیں۔ اجزاء میں اس کے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے پان کی جڑ، خلنجہ، اسگند ناگوری، سالب مصری، موسلی سفید، مغز پنبہ دانہ۔ یہ آپ نے ساری چیزیں 2.5 تولے 25 گرام لینی ہیں۔ خلنجہ، اسگند ناگوری، سالب مصری، موسلی سفید، مغز پنبہ دانہ، یہ لینا ہے 2.5 تولے، یعنی 25 گرام۔ اس کے آگے جناب علی آپ نے لینا ہے اکرکرہ 10 گرام، تخم کونچ 10 گرام۔ ان کو آپ نے یہ جو ہے نا کونچ، ان کو پانی میں ابال کے اوپر والا چھلکا اتار لیں، اندر والا جو مغز ہے وہ ڈالنا ہے 10 گرام، وہ تھوڑے زیادہ لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، گوند کیکر 10 گرام، اس کو بریاں کر لینا ہے اپنے توے پہ، جس طرح وہ پھٹکڑی پھل کرتے ہیں، اس کو بھی توے پہ ڈالیں گے تو یہ پھل ہو جائے گا، اور یہ وہ بریاں کیا ہوا جو ہے وہ 10 گرام ڈالنا ہے۔ اچھا، شقاق المصری 10 گرام، ستاور 10 گرام، تالم کھانا 10 گرام، سالب پنجہ ہے اس میں 10 گرام،
تخم اٹنگن 10 گرام، گوکھرو مدبر، گوکھرو کو یہ جو ہوتا ہے نا اپنا پکھڑا، اسی کو گوکھرو کہتے ہیں، پکھڑا آپ نے لینا ہے، اس کو دودھ میں تھوڑے سے دودھ میں نا اس کو ابالیں، ابال کے نکال کے تو اس کو خشک کر کے پیس لیں، وہ بس مدبر ہے، اتنا ہی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کالی مرچ لینی ہے آپ نے 10 گرام، زنجبیل لینی ہے آپ نے 10 گرام، الائچی خرد 10 گرام، اور ورق نکرا، چاندی کے ورق جو ہوتے ہیں خالص، وہ 10 گرام لینے ہیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اوپر والی 25 گرام جو پہلے بتائی ہیں، یہ 10 گرام ساری لے کے ان کو آپ نے اچھی طرح پاؤڈر بنا لینا، الگ الگ بنا کے پاؤڈر وزن کر کے ان کو مکس کرنا ہے، اچھی طرح مکس کر کے یہ رکھ لیں۔ اچھا، زعفران لینا ہے آپ نے 25 گرام، صرف اتنی دوائی میں زعفران ڈلے گا 25 گرام، اس کو باریک کریں، روح کیوڑا تھوڑا سا لے کے اس میں اس کو حل کریں، اچھی طرح کھرل کر کے ایک جان کریں، بالکل نہ وہ بیچ میں ڈنڈیاں رہ جاتی ہیں جو اس کے بال سے ہوتے ہیں، ان کو اتنا باریک کریں کہ بالکل حل ہو جائے، حل ہوگا تو پھر ساری دوائی میں حل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو الگ کر لیں، پہلے اس کو حل کر لیں، اچھی طرح کھرل کر لیں، باریک کر لیں، یہ الگ رکھ لیں۔ اچھا، اب آپ نے لینے ہیں جی دیسی انڈے، یہ لینے ہیں 10 عدد دیسی انڈے لینے ہیں، ان کو ابال کے ان کی زردیاں الگ کر لینی ہیں، ٹھیک ہے، وہ زردیاں جو ہیں ان کو بھی اس میں ملانا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں ہو گئی۔ اب آخری جو آئٹم ہے اس کا وہ ہے شہد خالص، یہ اس ساری دوائی میں ڈلے گا جی 750 گرام، 750 گرام شہد ڈلے گا۔ اب ترکیب جو اس کی تیاری ہے وہ تو ہر چیز باریک کی ہوئی ہے آپ نے، اس کو اب مکس کرنا ہے، ہر چیز کو، زعفران الگ ہے وہ اس میں کھرل کریں گے، جتنا پاؤڈر ہے نا صفوف، اس میں اچھی طرح مکس کر کے انڈوں کو بھی اس میں مکس کریں، ہر چیز مکس کر کے اچھی طرح، تو یہ اب شہد میں ملائیں، شہد میں اچھی طرح مکس کر کے یہ معجون کی شکل بنے گا، معجون بنے گا۔ اچھا، اچھی طرح مکس کر لیں کہ ساری چیزیں جو ہے نا ہر جگہ پہنچے، یہ نہ ہو کہ زعفران ایک سائڈ پہ پڑا رہے، کوئی انڈے دوسری سائڈ پہ پڑے رہیں، صحیح طرح مکس نہ ہو، مکس اچھی طرح کرنا ہے، مکس کر کے تو بس آپ کا یہ معجون تیار ہے۔ اس کو اب کھانا کیسے ہے جی، 1 چمچ چھوٹا جو ہے 5 گرام تقریباً، چھوٹا چمچ جو ہے نا وہ آپ کھائیں، وہ صحیح ہے۔ صبح اور شام نہار منہ کھانا ہے، خالی پیٹ کھانا ہے، 1 پاؤ 1.5 پاؤ دودھ اور نیم گرم اس کے ساتھ آپ نے کھا لینا ہے، یعنی کھانے سے پہلے آپ کھا لیں، پھر آدھا گھنٹہ یا 15-20 منٹ بعد جب بھوک لگے تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں، صبح بھی شام بھی یہ آپ نے کھانا ہے۔ انشاءاللہ جتنی وہ بتائی ہیں اس کے فوائد، اس سے بڑھ کے فائدے ہوں گے، جتنے بتائے ہیں میں نے کم بتائے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ زیادہ فائدے ہوں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ العزیز جو بھی بنائے گا وہ دعا ہی دے گا انشاءاللہ، جو بھی استعمال کرے گا، کیونکہ اس میں جتنے اس کے فائدے ہیں اتنی اس میں بہت زیادہ قیمتی چیزیں کوئی نہیں ہیں، ایک ذرا زعفران ہے تھوڑا قیمتی، باقی چیزیں زیادہ ہیں، مگر اس لحاظ سے جو وہ لاکھوں کے حساب سے نسخے بنتے ہیں اتنا نہیں ہے، یہ تو بہت ان سے نیچے ہے پیسوں کے لحاظ سے، مگر فوائد کے لحاظ سے بڑا اچھا ہے۔ ضرور جو بھی متلاشی ہیں ان چیزوں کے، ان فوائد کے، وہ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ بڑھ کے پائیں گے۔ تو اب آپ حضرات سے نسخہ پیش کر دیا، اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنے فضل و کرم فرمائے،
ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔